اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کی آل، آپ کی اصحاب، آپ کی ذریت و ازواج پر درود و سلام کا نذرانہ ہدیۃً عرض کر لینے کے بعد، عزت و احترام اور محبت اور عقیدتوں کے لائق دینی یقینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا درس قرآن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا۔ اس درس میں ہم بیان یہ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو اسلام کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح سے عیسائیت میں تحریف ہوئی اور عقائد اور تعلیمات کو یکسر بدل کر رکھ دیا گیا۔ اسلام کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت و مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کس طرح سے وضاحت دیتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق، ان کی دوبارہ آمد سے متعلق۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمائے تھے وہ کون کون سے تھے۔ سب سے پہلی چیز جو ایک سمجھنا بہت ضروری ہے، لا علمیت کی وجہ سے ہم اکثر چیزیں جو حق ہوتی ہیں ہم ان کو باطل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور اسی لا علمی کی بدولت کچھ باطل چیزوں کو ہم حق کی جانب موڑ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ یسوع مسیح کہتے کس کو ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے چند انبیاء کرام اور ان کی آل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ کس کو چن لیا؟ آدم علیہ السلام کو چن لیا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، وہ آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چن لیا، اور پھر اس کے بعد آل عمران کا ذکر ہے۔ العالمین، تمام عالمین میں سے اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا ہے۔ حضرت اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو آپ کا لقب جد الانبیاء ہے۔ ایک روایت کے مطابق 4000 انبیاء کی جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت جو عمران کا ذکر یہاں پر کیا گیا وہ حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا اگر ایک تعارف ہمیں پتہ چلے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہم جو ایک جنرل بات سنتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن ان میں سے 25 کا ذکر صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ بعض انبیاء کا تذکرہ ہم نے تمہارے سامنے کیا اور بعض کا نہیں کیا۔ اب ان 25 میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ کا جو نام تھا وہ حنا تھا، ہا نون ہا اور نون پر تشدید، حنا، اور وہ زوجہ تھی حضرت عمران کی۔ اب ایک سلسلہ ہے انبیاء کرام کی ایک لڑی کا، ایک فہرست کا۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام کے ساتھ بڑی ایک مماثلت، ایک گہرا تعلق ہے؟ وہ باتیں کیسے ہیں میں انشاءاللہ اس کو آگے بیان کروں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غالباً ذکر جو ایک مفسرین نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اکثریت کے ساتھ ان کا ذکر، ان کے واقعات، ان کی باتیں قرآن مجید نے ایکسپلین کی ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ 550 سال کا ایک دورانیہ تھا عیسائیت کا، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بعثت ہے۔
تو اس حوالے سے ایک تفصیلی واقعات کرسچینٹی کے جو عیسائیت کے معاملات ہیں قرآن مجید میں جا بجا ان کو تردید کیا، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو، اور اسلام کو حقانیت بخشی۔ اب اس پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر ہم اس طرف چلیں تو ان کو عیسیٰ کہا کیوں جاتا ہے؟ بعض اہل لغت نے لکھا کہ عیسیٰ عبرانی یا سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اگر جب ہم اس کو عربی میں سمجھتے ہیں تو یسوع کو عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ یسوع، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یسوع کا جو لفظ ہے یہ کرسچینٹی کا دیا ہوا ہے۔ اگر جب ہم اس کو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن مجید میں یسوع کا لفظ نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر عیسیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عیسیٰ کا معنی اگر ہم سمجھیں عربی سے اردو کی طرف تو ایسا شخص جو انتہائی مبارک ہو، جو سردار ہو، جو بلند مرتبے اور رتبے والا ہو، جو نجات دلانے والا ہو، اس کو عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ایک آپ کے ساتھ ایک آپ کا لقب، آپ کا ٹائٹل یا نام آپ سمجھ لیں استعمال ہوتا ہے مسیح کا۔ اصل جو لفظ بولا جاتا ہے وہ یسوع مسیح بولا جاتا ہے۔ یسوع کا معنی میں نے بتا دیا، جب ہم اس کو اس زبان سے عربی میں آئیں گے تو وہ عیسیٰ کا معنی ہوگا بلند رتبے والا، درجے والا، عزت والا۔ اور مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو کسی بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرے اس کو شفا مل جائے، اس شخص کو مسیح کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو بڑا ہی با اثر شخص ہو، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والا ہو، اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ایک جائے پیدائش ہے وہ اسرائیل کا علاقہ، وہاں پر جو قصبہ تھا وہ ناصری، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابن مریم کا بیٹا۔ اب اس حوالے سے اسلام کا عقیدہ اس پر کیا ہے کہ اگر آپ اسلام کو پڑھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو قرآن مجید کی 2 سورتیں جن کا نام باقاعدہ طور پر اس گھرانے کے ساتھ گہرا تعلق ظاہر کرتا ہے، ایک سورہ مریم کا اور دوسرا سورہ آل عمران کا۔ آل عمران جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد کا ان کے تذکرہ ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ مریم آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ایک اس پر اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہودیوں نے ایک سازش کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو شخص ہے یہ ہماری تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، انہوں نے کہا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو حق کی طرف بلاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیں گے، ان کو اذیت دیں گے، ان کو ہم سولی لٹکا دیں گے۔ جب انہوں نے پراپرلی ایک پلاننگ کی اور ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ آپ کے حواری بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کا حواری کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ساتھ چلنے والے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے کہ جب اناؤنسمنٹ کیا اس بات کا کہ میں اللہ کی احکامات لے کر آیا ہوں، میری کون کون اس معاملے میں مدد کرے گا، تو جن لوگوں نے آپ کی بات مانی، جو آپ کے ساتھ تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہ مختصر کروں اس معاملے کو کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اس شخص کو، جس شخص نے یہ پلاننگ کی تھی آپ کو ہینگ کرنے کی، اللہ رب العزت کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اسی کو عطا فرما دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اسلام اس پر یہ کہتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جب امت محمدیہ ظلمت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، مشکلات کا شکار ہوگی، اور دجال کا جو معاملہ ہوگا اور فتنہ آور کیفیت ہوگی، تو اس سے قبل آپ تشریف لائیں گے اور ان فتنوں کو ختم کریں گے، بشمول دجال بھی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر آپ کا جو ایک نزول ہوگا وہ قرب قیامت ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں کہ کرسچنز نے جو یہ ایک بات کی، ہم تو یہ جانتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، ان میں انہوں نے من گھڑت روایات، واقعات جو ہے وہ جوڑ دیے گئے، کچھ انہوں نے اسرائیلیات سے لی، کچھ اپنے ان کے پادریوں نے اضافہ کیا، اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اب اس پر اسلام نے، اگر میں ایک بات کہوں تو یہ بات بجا ہوگی، عیسائیت کو یہ کھلا چیلنج اس معاملے میں کہ کس مذہب نے، کس دین نے سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، ان کی عفت و عصمت، ان کی پاک دامنی کی جو ایک شہادت اور گواہی دی ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ یہودیوں نے
ان کے خلاف پروپیگیشن کی، ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کیا، اور عیسائیوں نے ان کی تعلیمات میں تحریف کر دیا۔ لیکن اسلام ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جا بجا واقعتاً کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر کیا جا رہا ہے، ان کے جو ہے وہ پوری ایک تفصیل ان کی جو ہے وہ ولادت سے متعلق بیان کی جا رہی ہے۔ اب تھوڑا سا اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق، دراصل قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ، کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ آپ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر جو برجستہ الفاظ فرمائے تھے، آپ نے فرمایا تھا انہ عبد اللہ، کہ وہ جو عیسیٰ تھے میرے بھائی وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلماتہ، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اب تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے۔ پہلی چیز کیا بیان کی گئی؟ عبد اللہ، اللہ کے بندے ہیں، اور دوسری چیز کیا بیان کی؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری چیز کیا بیان کی؟ وہ کلمۃ اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام، ایک لقب جو ہے وہ کلمۃ اللہ بھی ہے۔ اب اس پر بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو کواری خاتون لڑکی جن کا نام حضور نے جون سے وہاں پر بطول کا لیا، ان کے بطن سے ان کو پیدا فرمایا۔ تو اس پر انہوں نے ایک پینترا بدلا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اس چیز کو ڈینائی کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد تھے ہی نہیں، وہ تو بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے یا اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے جو ایک ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے آدم علیہ السلام کے احوال نہیں دیکھے کہ جو رب آدم کو بنا باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ کیا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ تو یہی ایک اتھینٹک جواب جو آج بھی مشنری کنسیپٹ رکھنے والے جو کرسچنز ہیں اور یہ جو معاملات سمجھنے والے ہیں، وہ ایک کوسچن ہم پر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ بنا باپ کی ان کی پیدائش ہے، تو کیا آپ کے نبی کا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ تو اس کا مدلل جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے بنا باپ اور ماں کے ان کو تخلیق کیا، تو وہ قادر مطلق ہے، وہ معجزات عطا کرنے والا، اسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا تھا۔ اب وہ ایک تفصیلی واقعہ کہ آپ کی جو نانی تھیں حضرت حنا جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانگی، ایک منت تھی ان کی۔ قرآن مجید نے باقاعدہ طور پر اس کو ایک تفصیلی غالباً 6 پارے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ اللہ مجھے تو بیٹا عطا کر، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت پر معمور کروں گی۔ تو منت جب مانگ لی تو کچھ عرصے بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی، تو اس پر وہ پریشان ہوگی، حیران ہوئی کہ مالک میں نے تو تجھ سے بیٹے کی طلب کی تھی اور بیٹے کی طلب کی تھی اور مجھے بیٹی عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر اس بات کو وضاحت دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اسی کی بدولت ہم اس کی خدمت لیں گے بیت المقدس کی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو ہیں، جو حضرت مریم کے خالو حضرت حنا کی جو بہن تھی، ان کا غالباً نام فاکوس کہا جاتا ہے، وہ ان کے عقد میں تھیں، وہ بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے۔ تو قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ طور پر بیان کیا کہ ہم نے مریم کو ان کی کفالت میں دے دیا۔ اب جب مریم حضرت زکریا کی کفالت میں آئیں تو ان کو ایک خاص قسم کا حجرہ دیا گیا جہاں پر وہ رہتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ان کی زوجہ نے دیکھا کہ بے موسمی پھل ان کی خدمت میں پیش ہیں، تو اس بات پر وہ حیران ہوئی۔ تو پھر ایک تفصیلی واقعہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ بیٹا عطا کر۔ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ جاتی ہیں سلام اللہ علیہا، تو آپ پیٹ سے ہوتی ہیں، تو اس کیفیت کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا کہ جب مریم نے کہا کہ جب میں اپنی قوم کی طرف جاؤں گی تو مجھ سے وہ سوالات کریں گے کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی تو تمہیں کس طرح سے بیٹا مل گیا، اور جب وہ قوم کے پاس پہنچی تو یقیناً یہ سوالات ہوئے وہاں پر۔ تو اس وقت نقاش فطرت نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھ سے نہیں، ان سے پوچھو یہ جو بچہ ہے۔ تو اس ایک پیدائشی حالت میں نومولود بچے نے اپنی ماں کی گود میں گواہی دی، اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ تو یہ دلیل تھی اس بات کی، کس بات کی؟ حضرت
مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کی۔ اور دوسری بات میں یہاں پر اس سے متعلق جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک غلط رسم و رواج ایک پایا جاتا ہے، ایک چیز خصوصی۔ آج کے اس عنوان کو سلیکٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں 25 دسمبر ہے، تو ہمارے میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کریکٹ ڈیٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جبکہ یہ جو ایک رواج ہے 25 دسمبر کی سیلیبریشن کا، یہ 3-4 صدیاں پہلے کا ہے۔ اس سے متعلق کوئی اتھینٹک معلومات کسی کتاب میں، آپ انجیل کو بھی پڑھ لیں بائبل کے حوالے سے، کوئی اتھینٹک معلومات ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور ہم اس خوشی میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے، تو ہم بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ بھی اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ من تشبہ بقومی فہو منہم، جو بندہ کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ مخالف قوم کی مشابہت اختیار مت کریں، اور ان کی طرح رویہ اور ان کی طرح جو ایک سیلیبریشن ہے وہ بالکل بھی جو ان سے ویسی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اگر ہم دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں، تو غالباً 25 مرتبہ ان کا ذکر وہاں پر آیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسی کیفیت ہوگی، تو حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت جب فتنہ دجال ہوگا اور اس وقت تم اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لاؤ، حدیث کے یہ کلمات کہ جب مسلمان نمازوں میں مصروف ہوں گے تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا وہ نمودار ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصلی پر مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ میں پیغمبر کو کہوں کہ وہ نماز کی ادائیگی کروائیں، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو وہیں پر روکیں گے کہ آج میں امت محمدیہ کے امام کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اسی حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ انبیاء کرام کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں افضلیت کے حوالے سے کیا ہوتا ہے معاملہ؟ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ کسی بھی نبی کی تکذیب نہیں کرنی، دین ہمارا سچا ہے، ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو ہمیں معلوم ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کی شریعت کی تکذیب نہیں کرنی، جو تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں ان کی اس کی تو تحریف شدہ معلومات ہمیں ہے، لیکن ہم انبیاء کی تکذیب نہیں کریں گے اور کسی بھی نبی کو جو ہے وہ گھٹائیں گے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ روز قیامت اللہ رب العزت مجھے لوائے حمد عطا کرے گا۔ لوائے حمد علماء نے لکھا کہ 3 کونوں والا جھنڈا ہوگا۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کے جو جھنڈے ہوتے ہیں وہ 4 کونوں والے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ، لیکن جو لوائے حمد ہے اس کے 3 کونے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے ہاتھوں میں وہ لوائے حمد عطا کرے گا اور میں محمد اس کو پکڑ کر آگے چل رہا ہوں گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور اس جھنڈے کی جو نوک ہوگی وہ آخری شخص کے سر پر لگ رہی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام سے وہاں پر پوچھا گیا حضور پھر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جھنڈے تلے آدم بھی ہوں گے، شیس بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، الیاس بھی ہوں گے، سارے انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ لیکن یہ میرا فخر نہیں ہے کہ وہ میرے جھنڈے تلے ہیں، بلکہ یہ ان کا فخر ہے کہ اللہ نے ان کو محمد کا سایہ عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے تلے، آپ کے جھنڈے کے سائے تلے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو وہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں حضرت عیسیٰ سے متعلق دیں، اس پر اسلام کا بھی متفقہ طور پر یہ ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اٹھا لیا اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ ان کا دوبارہ نزول فرمائے گا اور وہ اس امت میں شامل ہوں گے، وہ امت محمدیہ کے جو ہے وہ فرد فرید ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی وہ عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کا احترام کرنے کی، ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔